جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، آج جوئے کی بھی شکلیں بدل چکی ہیں۔ آج انٹرنیٹ پہ جوا کھیلا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پہ جوئے کی دکانیں ہیں جہاں پہ کمپیوٹر کے ذریعے سے لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ وہ آدمی اپنے بیوی کے، اپنے بچوں کے لقمے ان کے منہ میں سے چھین کر دوسروں کے جیب میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ تو ہم کو خود احساس ہونا چاہیے، ہم کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے، جو کمائی، جو پیسہ ہم خون پسینے کو ٹپکا کے اتنی محنت سے کما رہے ہیں، وہ بلا وجہ ہمارا برباد ہو رہا ہے، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ ایک طرح کی لت ہے، لت، اس میں آدمی جیتتا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، صرف اس کو ایک لت لگ جاتی ہے، اس امید میں وہ کھیلتے رہتا، نہیں اب یہ نمبر پہ میں جیتوں گا، بولے نہیں اب تو میں جیتنے والا ہے، اپنا پورا پکا ہے، بولے یہ اب میرا نمبر ہے، بولے اس کے بعد میں پھر وہ نمبر کے چکر میں بیچتے آدمی یہ اس پہ لگا دیتا، وہ لگا دیتا، گھر یہاں تک کہ رہنے کے گھر بھی آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک میں اللہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچو۔ فَاجْتَنِبُوهُ، یہ امر کا صیغہ ہے، لعلکم تفلحون۔ اگر ان سب چیزوں سے بچو گے، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا، پھر کامیابی ملے گی، پھر اللہ کاروبار میں بھی کامیاب کرے گا۔ ورنہ کاروبار کو بھی دیمک لگ جاتی ہے، برکت پوری نکل جاتی ہے جب آدمی شراب اور جوئے کا عادی بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہ سب چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر کامیابی ملتی ہے، اللہ کاروبار کو بھی سیٹ کر دیتا ہے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد میں پھر الحمدللہ زندگی میں ایک طرح کے اس کے سکون آ جاتا ہے، پھر اطمینان آ جاتا ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ مسجد میں جو بھی جماعت آئیں گی ان کی طرف سے اس جماعت کو ایک وقت کی دعوت فکس رہے گی، اور وہ دعوت کرتے تھے ایک دم شاہی انداز میں، یعنی ایسی دعوت کرتے تھے کہ ایک ایک دعوت پہ 2-2 ہزار روپے خرچہ کر دیتے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے بولا بھائی آپ اتنے پیسے خرچہ کرتے ہو ایک ایک دعوت کے اوپر، اس کو تم 3 جماعتوں کو بھی اس میں دعوت کر سکتے، اس میں 4 جماعتوں کی بھی دعوت ہو سکتی ہے اگر تم کفایت شعاری کے ساتھ میں ان کی دعوت کرو تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا اللہ مجھے معاف کرے، ایک زمانہ وہ تھا، یہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہے، بولے اس سے 10-10 گنا زیادہ پیسے میں نے جوئے میں ایک ایک رات میں ہار دیے ہوئے۔ اللہ نے وہ گندگی سے مجھے بچایا، اور اللہ نے جب میں برباد ہو گیا تھا، لیکن جب اللہ نے سمجھ دی اور میرا جماعت میں جانا ہوا، دین کی باتیں میری سمجھ میں آئی، اب میں وہاں سے جا کر آیا، تب میرے سمجھ میں آ گیا کہ بے شک اللہ نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے کہ تم جوئے اور شراب سے دور رہو گے تو کامیاب کریں گے۔ میں نے یہ سب عادتیں چھوڑ دیا، پورا دھیان اپنا بزنس پہ، مسجد پہ اور بس دین کے کام پہ لگا دیا۔ اس کے بعد میں اب جو میری کمائی ہو رہی ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے حرام کاموں میں خرچ کیے ہوئے۔ اس لیے میں سوچتا ہوں جب حلال کام میں میرا پیسہ لگ رہا ہے تو میں اور زیادہ کیوں نہ خرچ کروں۔ ترقی دے دی اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو جب اس نے ان دونوں خباثتوں سے توبہ کر لی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر مسلمان نے اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر دھیان دینا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر کسی میں ہم کو شک ہو رہا ہے اس کا بہترین علاج یہ ہے آج کے زمانے میں ہم اس کو اللہ کے راستے میں اٹھا کر بھیج دے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی صحیح تربیت